زیادہ پریسائز طریقے سے ختم سحری اور افطار کر سکتے ہیں. ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کی روشنی میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے, اور صرف فرض بھی پڑھ لیں کافی ہے. آج تو بڑا مبارک دور ہے, آپ ایسی ٹیبلٹس استعمال کریں کہ آپ تسلی سے اپنے وہ دن گزاریں. اطعام تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا, تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ بخاری مسلم ہے, اگر کوئی میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں نا, وہ روزہ پھر ٹوٹ جائے گا. جو لوگ جابس کرتے ہیں کہیں پہ, یا میں ان لوگوں کی بات کروں جن کا بزنس ہے, جن کے پاس لوگ امپلائز ہیں, تو شریعت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ رمضان میں ان کا کام ہلکا کر دیا جائے, کوئی ٹائمنگ کم کر دی جائے؟ نماز کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہ پڑھو تو قبول نہیں ہوں گے, اور جب تک تراویح نہ پڑھو تو روزہ قبول نہیں ہوگا؟ یہ صرف جذباتی جملے ہیں, اس کے اوپر قتل ہو چکا ہے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ, چلے آج میں پہلی دفعہ کیمرے میں اس کو بتا رہا ہوں, ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, رمضان ہو یا غیر رمضان, نبی الاسلام کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی. وہی بات ہے, جڑے تھے پیڑے اور لور بھی پیڑے, کعبے بھی پیڑے. ہر ہفتے آپ کو ممبر پہ شیطان نظر آتا ہے, جھوٹی حدیثیں سنانے والا, یعنی علماء کرام. پہلے کون سا کام یہ لوگ کر رہے ہیں اتنا اچھا, سرکاری دفاتر میں بیٹھ کے. ہمیں نہیں پتا, ہم نے سرکاری نوکری کی ہے, ہمیں پتا ہے. اچھا, رمضان میں خواتین کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ کیا پیریڈز روک کے اس نیت سے کہ چلو میرے روزے پورے ہو جائے, ایسے ٹیبلٹس ہوتی ہیں جیسے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں, تو اس طرح روک کے رمضان کے روزے پورے کرنا ٹھیک؟ مزدور طبقہ تو کوئی روزہ نہیں رکھتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. قرآن میں تو واضح ہے کہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے. دوائی والا سلسلہ ہے. اگر ہم انہیلر کے بارے میں کوئی تھوڑی سی گنجائش نکالیں گے تو سگریٹ والے بھی اپنی گنجائشیں نکالنا شروع کر دیں گے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اور یہ علماء جو پرانی پڑھنے کا کہتے ہیں نا, انہیں آپ پوچھیں کہ اگر ایک غیر مسلم 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہے تو بالغ ہونے سے لے کے 70 سال تک کی نمازیں قضا کرے گا؟ کہیں گے نہیں. تو مسلمانوں کو کون سی سزا ہے؟ اور جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے اور کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے. آج کل تو اللہ کا شکر ہے, یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے ماں باپ کے گلے شکوے ختم ہو گئے. اسلام میں ساس بہو کا رشتہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ میرا چیلنج ہے, کوئی دنیا کا عالم مجھے کسی ضعیف حدیث سے ساس بہو کا رشتہ بتائے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں آج ایک دفعہ پھر ہمارے مہمان ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب, اور آج ہم ان کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے, رمضان کے مسائل کے حوالے سے. رمضان شروع ہو چکا ہے اور ظاہر ہے ہم کیونکہ سیزنل مسلمان ہیں, ہم تقریباً سبھی, میں کچھ لوگوں کو سائڈ پہ کر کے بات کرتا ہوں, تو رمضان میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ دین سیکھنا, دینی مسائل پوچھنا, ان پہ عمل کرنا. تو اسی حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا. جزاکم اللہ خیرا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی حافظ صاحب شروع کریں اللہ کا نام لے کے. سب سے پہلا سوال یہ ہے سحری اور افطاری کے حوالے سے کہ اس کا اذان کے ساتھ کیا تعلق ہے, سحری اور افطاری کا؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی اذان ہو رہی ہے, اذان کے آخر تک ہم سحری کر سکتے ہیں. اب پرانے زمانے میں تو مائک وغیرہ ہوتے نہیں تھے, تو سحری اور افطاری کا اذان کے ساتھ شرعی اعتبار سے کیا تعلق ہے؟ پریکٹیکلی تو اس وقت اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے جی سحری اور افطاری کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے زمانوں میں جو اناؤنسمنٹ تھی نا ختم سحری کی, وہ ہوتی تھی اذان کے ساتھ. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا موقوف نہ کرو. وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے. البتہ عبداللہ ابن ام مکتوم جب اذان دیں تو تم سحری ختم کر دو, کیونکہ وہ نابینا ہے, وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ انہیں کوئی دوسرا بندہ ختم سحری کی خبر نہ دے دے. تو یہ حدیث بخاری و مسلم کی گواہ ہے اس کے اوپر کہ ختم سحری کی اناؤنسمنٹ اس وقت اذان کے ذریعے ہوتی تھی. آج کل جو ختم سحری کی اناؤنسمنٹ ہے وہ اذان کے ذریعے ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, کیونکہ عموماً ہماری اذان نماز کے اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائمنگ اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, 10-15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم یہ رول مان لیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے آپ کھانا پینا جاری رکھیں, پھر تو آپ پہلی اذان پہ اٹھیں, آخری اذان تو 25 منٹ تک ہوتی رہتی ہے, یہ بالکل غلط ہے. وہ ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز ہے. وہ تھوڑے سے ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہوگی, مینز ختم سحری ہوگی, تو جو اس کے سامنے جلدی جلدی اس میں سے لے لے. یعنی اگر آج کل ختم سحری سپوز ہو رہی ہے 5 بجے صبح اور آپ 4:55 میں لے کے بیٹھے, تو اگر ایگزیکٹلی اس زمانے میں ہم جائیں تو 5 بجے اذان شروع ہوگی, تو 5:05 تک تھوڑی دیر میں آپ جتنا کھا لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب 5 بجے اذانیں شروع ہوئی ہیں 5:30 تک چلتی رہیں گی, وہ بالکل چیز ہی اور تھی. تو ٹائم ٹیبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. آج کل ہم زیادہ پریسائز طریقے سے ختم سحری اور افطار کر سکتے ہیں, اور نماز کا تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں ہے, اذان کے ساتھ جماعت کا تعلق ہے. اکثر بہنیں پوچھتی ہیں کہ جی زور کا وقت تو 12:20 پہ عموماً داخل ہو جاتا ہے, سردیوں میں تو 11:55 پہ بھی داخل ہو جاتا ہے, تو بس وقت داخل ہوا آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اذان ہو. اذان کا تعلق جماعت قائم کرنے کے ساتھ ہے, اور وہ مسجد میں ہوتی ہے. گھر میں جیسے ہی ٹائم داخل ہوا, آپ کا سافٹ ویئر آپ کو بتا رہا ہے, تو آپ نماز پڑھ لیں. نماز کا وقت داخل ہوا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں.
اچھا نماز سے ہی سوال ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیزنل مسلمان ہے تو رمضان میں تو زیادہ ہی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ایک تو سفر کی نماز کا بتا دیں پلیز کہ سفر کی نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے، کتنے کلومیٹر یا کتنے میل سے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا حضر میں بھی ہم نمازیں ملا سکتے ہیں؟ سفر میں تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ گنجائش ہے لیکن حضر میں نہیں ہے. اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جو سفر ہے نا، اس کے حوالے سے جو صحیح مسلم حدیث ہے وہ تو 9 میل کا ذکر ہے. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ جو مائل کا لفظ ہے نا جی جی انگلش میں، یہ عربی سے کیا ہے، کیونکہ پہلے ہم دنیا کے بادشاہ تھے نا، جی جی تو عربی کے کئی الفاظ مستعمل ہیں انگلش زبان میں. ٹھیک ہے. یہ عربی میں مسلم شریف میں میل کا لفظ موجود ہے، یہ انگلش میں جا کے مائل بن گیا. مائل بن گیا. ٹھیک ہے. لیکن عرب میں نوٹیکل مائلز جو تھے نا آلموسٹ وہ مائلز بنتے ہیں، وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2 کلومیٹر تقریباً، میں راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو 9 میل سے مراد آلموسٹ 20 کلومیٹر. 20 کلومیٹر جب آپ اپنے شہر سے باہر نکل جائیں، آپ مسافر ہیں، بشرطے کہ آپ 19 دن سے زیادہ نہ کہیں رکیں، ورنہ آپ پھر وہاں پہ جا کے مقیم ہو جائیں گے. بخاری شریف میں 19 دن کا ذکر موجود ہے. شہر سے باہر نکلنا شرط ہے. اب کراچی اتنا بڑا شہر ہے، میرے نزدیک تو کراچی کراچی کو پورا صوبہ بنانا چاہیے، لیکن چونکہ اب ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک سٹی ہے، لہٰذا کراچی میں تو آپ 2 گھنٹے بھی سفر کرتے رہے آپ مسافر نہیں ہوں گے، کیونکہ شرعی حکم تو اسی وقت لگے گا جب لگے گا. سیدھی سی بات ہے، یا تو اس کو آپ مختلف سب سٹیز میں ڈیوائڈ کر دیں. اس طرح یورپ اور امریکہ میں لوگ سب ویز میں ٹریول کرتے ہیں، 25-30 منٹ کی ڈرائیو، بعض اوقات 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور وہ دوسرے تیسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں. تو روزانہ نمازیں وہ جمع بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ شام کو انہوں نے واپس آ جانا ہوتا ہے. مسافر بھی ہیں، ظہر اثر جمع کریں گے، مغرب اور عشاء جمع کریں گے، اور فرض بھی 2 پڑھیں گے سوائے مغرب کے، باقی ساری نمازیں 2 سفر کے دوران. تو نمازیں وہ جمع بھی کر سکتے ہیں اور حضر میں بھی کر سکتے ہیں. مسلم شریف میں اوپر تلے آلموسٹ 10 احادیث ہیں 1628 سے 1637 تک کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے. تابعین نے پوچھا ابن عباس سے کہ نبی الاسلام نے یہ کیوں کیا تھا، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ مجبوری کی وجہ سے کیا. انہوں نے یہ نہیں جواب دیا، انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. آج کل جو علماء پبلک کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں نا کہ وہ مجبوری کی وجہ سے کیا تھا، تو وہاں تو کوئی الفاظ نہیں مجبوری کے. نبی الاسلام کی حدیث کا فہم ابن عباس خود بتا رہے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. لیکن یہ عمومی عمل نہیں ہے. عمومی عمل 5 نمازیں الگ اوقات میں پڑھنا ہے. یہی اہل تشیع کے ہاں بھی ہے. نہج البلاغہ میں سیدنا علی کا باقاعدہ مکتوب ہے، مکتوب نمبر 52، 54 یا 52 ان دونوں میں سے ایک ہے، جس میں انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا ہے کہ 5 نمازیں اس طرح اسٹیبلش کرنی ہے اور 5 نمازوں کے الگ اوقات لکھے. پاکستان کے دینی مسالک ایک شیعہ عالم نے لکھا ہے، تمام بڑے بڑے علماء کے انٹرویوز کر کے اس میں انہوں نے شیعہ علماء کا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا ہمارے نزدیک بھی 5 نمازیں الگ وقت میں ہی ہونی چاہیے، جمع کرنی صرف جائز ہے. لیکن اب پریکٹیکلی یہ ہے کہ جائز کو انہوں نے روٹین بنا لیا اور دوسروں نے وہ جو جائز تھی نا اسے بھی نعوذ باللہ حرام سمجھ لیا فرقہ واریت کی آڑ میں. ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کی روشنی میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے، اور صرف فرض بھی پڑھ لیں کافی ہے. حضر میں بھی اور سفر میں تو خالی ہے ہی فرض ہے. حضر میں بھی جس طرح عورتیں ہیں، گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں، انہوں نے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، تو وہ نمازیں جمع بھی کریں اور صرف فرض پڑھ لیں. اور اس میں اگر وہ ان کے بقول گناہ سے بھی بچنا چاہتی ہیں تو جمع سوری کر لیں. مثلا عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3:15 پہ، تو 3:10 پہ ظہر پڑھ لیں اور 3:15 پہ یا 3:20 پہ جا کے عصر پڑھ لیں. تو یہ وہ جمع کر رہا ہے جو سب کے نزدیک حلال ہے. جی جی بالکل، اپنے اسے کہتے ہیں جمع سوری. بالکل ہمارے نزدیک تو جمع تقدیم یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا، اور جمع تاخیر عصر کے وقت میں زور اثر پڑھنا. اور مغرب عشاء بھی ایسے، عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں جی، اور مغرب کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اور فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت جمع کر سکتے ہیں. مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر سکتے ہیں. اچھا رمضان میں خواتین کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ کیا پیریڈز روک کے اس نیت سے کہ چلو میرے روزے پورے ہو جائے، ایسے ٹیبلٹس ہوتی ہیں جیسے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں، تو اس طرح روک کے رمضان کے روزے پورے کرنا ٹھیک جی پریفریبل ایسے ہی کرنا چاہیے. اچھا، کیونکہ آپ بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے. اس زمانے میں تو یہ ٹیکنالوجی ہی نہیں تھی نا، ادروائز اس سے تو بیسٹ طریقہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب عمرے پہ آپ پورے گروپ سے الگ ہو جاتے ہیں اور آپ کا ایک رکن یعنی اس اعتبار سے تکلیف میں پڑ جاتے ہیں. بخاری مسلم ہے سیدہ عائشہ کو پیریڈز آ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی وجہ سے قافلے کو رکنا پڑ گیا. آج تو بڑا مبارک دور ہے، آپ ایسی ٹیبلٹس استعمال کریں
کہ آپ تسلی سے اپنے وہ دن گزاریں. رمضان شریف کے بعد روزے رکھنا تو بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہے. الگ سے تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ بالکل کرے اس کو, اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. شرعی ممانعت ان ادویات کے اندر ہے جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہو, تو اس میں تو جان کے کوئی خطرہ والا معاملہ نہیں ہے. چاہے فیملی پلاننگ کے لیے کوئی یوز کرتا ہے, چاہے وہ پیریڈز روکنے کے لیے کرتا ہے, تاکہ وہ اپنا اس رمضان کے اس وقت کو یوٹیلائز کر لے, بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. اور احتلام اگر روزے کے دوران ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے یا نہیں؟ نہیں, اس کے ساتھ نہیں روزہ ٹوٹتا, نہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. کیا بھی تو آپ اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے, وہ جان بوجھ کے کوئی کرے نا, جی جی, اس میں روزہ ٹوٹتا ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. البتہ اگر کسی شخص کو خود بخود کیا آ گئی ہے تو اس کے بعد پھر آپشن ہے, ابو داؤد میں بخاری میں موجود ہے کہ اگر وہ روزہ نبھا سکتا ہے تو نبھائے, لیکن اگر وہ اتنا خالی پیٹ ہو گیا کہ اسے پتا ہے کہ میں شام تک نبھا نہیں سکتا تو ٹھیک ہے, روزہ وہ اپنا افطار کر لے, بعد میں ایک کی قضا دے دے. اطعام تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا, تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ بخاری مسلم ہے اگر کوئی میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں نا, وہ روزہ پھر ٹوٹ جائے گا, اور اس کا پھر ان کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. وہ بڑا سخت ہے, غلام آزاد کریں جو آج کل obsolete ہے. ادروائز انہوں نے 60 مسلسل روزے رکھنے ہیں, عورت نے الگ سے, مرد نے الگ سے. اور اگر اس میں ایک آپشن موجود ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں, لیکن وہ 60 120 بنے گا. اچھا, وہ الگ الگ ہوں گے؟ جی جی, ظاہر ہے جی. اچھا, دونوں پہ ہوگا نا کفارہ, 30 کا تو نہیں, 60 کا. اچھا, پھر رمضان ہے ظاہر ہے, تو پھر تراویح کا بھی ذکر لازمی ہے, اور تراویح میں ہمارے ہاں اختلاف ہے, 8 کا 20 کا. پہلے تو یہ آپ ہمیں پلیز اس پہ وضاحت دے دیں قرآن حدیث کے روح سے کہ تراویح کیا ہے, سنت ہے, نفل ہے, فرض ہے, اور پھر 8 ہے یا 20 ہے؟ جی, نفلی نماز ہے. فرض نماز رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی ہیں, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء. وطر کی نماز بھی سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے, سیدنا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں, سنن دارمی میں, حاکم کے اندر, کہ وطر سنت ہے مگر اسے نہ چھوڑو, یعنی یہ ایک افضلیت والا کام ہے. لیکن کہا کہ ہے سنت, اسے کسی نے چھٹی نماز نہیں بنانا. نمازیں 5 ہی ہیں, رکھتے 17 ہی ہیں, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب اور 4 عشاء. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بدو آیا, اس نے کہا نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیں, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, کامیاب ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا فرض نماز پڑھ, فرض روزے رکھ, اور سب سے پہلے آپ نے توحید اور رسالت کا ذکر کیا. جب وہ واپس جانے لگا نا, تو اس نے ایک جملہ بولا, یا رسول اللہ, نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس سے کوئی نکالوں گا. تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے, اور اگر یہ بات پہ قائم رہا, ایک روایت میں ہے بخاری مسلم کی, یہ کامیاب ہو گیا. اس میں واضح آپ نے فرمایا فرض روزے. آج تک کسی عالم نے کہا ہے کہ جو رمضان کے علاوہ شوال کے 6 روزے یا سوموار اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے, اس کے رمضان کے بھی قبول نہیں ہوں گے. نہیں, آج تک فرض زکوٰۃ کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ جو نفیس صدقات نہ کرے اس کا فرض صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا, زکوٰۃ والا. نماز کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جب تک سنتے نہ پڑھو تو قبول نہیں ہوں گے, اور جب تک تراویح نہ پڑھو تو روزہ قبول نہیں ہوگا. یہ صرف جذباتی جملے ہیں, اس کے اوپر قتل ہو چکا ہے. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ, چلے آج میں پہلی دفعہ کیمرے میں اس کو بتا رہا ہوں, ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, ایک 18-20 سال کا لڑکا, ایبٹ آباد میں. اس کی اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی اس پہ بحث ہوئی, ٹی وی میں تو اتنی خبر آئی کہ کچھ دوستوں نے اسے قتل کر دیا. اس کی وجہ یہ تراویح تھی, اس بات پہ قتل کر دیا. ٹھیک ہے, وہ بینک مینیجر جو ایک شہید ہوئے تھے, جی جی, وہ بھی اسی بات پہ شہید ہوئے تھے, وہ بھی میرے اسٹوڈنٹس تھے. ان کے فیس بک کے اوپر ساری میری ویڈیوز لگی ہوئی تھی. تو یہ لوگ, ان کی طرح ٹالرنس بالکل نہیں ہے, انہیں کہ کوئی علمی بات کریں. ایک چیز سنت ہے, اس کو آپ نے فرض کہاں سے بنا دیا؟ تو تراویح سنت نفلی نماز ہے, پڑھ لیں ثواب, نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے, یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو یہ فضیلت کے تو, لیکن اس میں روزے جو ہیں وہ تو فرض ہیں, باقی نفلی عبادت ہے, اور اس میں بھی نفلی عبادت افضل یہی ہے کہ آپ گھر میں ادا کریں. سیدنا عمر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے, وہ آدھی حدیث پیش کرتے ہیں, حضرت عمر نے جب تراویح کی جماعت کو اسٹیبلش کیا, نبی علیہ السلام نے تو 3 دن پڑھی تھی, تو یعنی سنت تو وہ ہے, کوئی بدعت نہیں انہوں نے جاری کی. ٹھیک ہے, بعد میں انہوں نے اسے پرماننٹلی اس اعتبار سے کر دیا کیونکہ ٹولیوں کی شکل میں تو حضرت ابوبکر کے دور میں بھی صحابہ پڑھتے تھے. حضرت عمر نے بھی کچھ عرصہ تو دیکھا, پھر انہوں نے ایک امام مقرر کیا ابی ابن کعب کو اور تمیم داری کو کہ ان کو امامت کروائیں,
اور پھر حضرت عمر وہاں سے چلے گئے خود، یہ جملہ بولتے ہوئے، بخاری کے الفاظ ہے کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں وہ گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ ضرور گھر میں ادا کرو، اس سے برکت ہوگی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہے فرض کے بعد جو گھر میں ادا کرتا ہے، وہ افضل ہے. جی جی بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام فرض مسجد میں پڑھتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں جو وہ نفلی نمازیں تھیں نا وہ اپنے حجرے میں گھر آ کے ادا کرتے تھے. وہ الفاظ ہیں کہ آپ 4 سنتیں 4 نفل ادا کرتے، پھر زور کی جماعت کرواتے، پھر میرے حجرے میں آ کے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھاتے پھر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر عشاء کی پڑھاتے پھر 2 رکعتیں پڑھتے، اور فجر سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھتے. اور جو آپ کی وہ وتر کی یا نفلی نماز وہ پورا سال ہی چلتی تھی نا، جسے آپ قیام اللیل کہہ لیں، تراویح کہہ لیں. تو 8 یا 20 کا کیا اختلاف ہے یا کیا مسئلہ؟ میرے بھائی اس میں جو اصل مقصد ہے وہ قرآن سننا ہے. نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ 8 رکعت ہے، البتہ تابعین سے 20 بھی 41 تک بھی ثابت ہے. بعض اوقات لوگ زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتے، 8 میں ظاہر قیام لمبا ہوگا. 8 بھی آپ اہل حدیث کی مسجد میں جائیں تو وہ 8 تراویح ان کی 1.5 سے 2 گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں. دیوبند بریلویوں کی آدھے گھنٹے میں 20 ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یا لمون تعلمون. تو یہ اس لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا، ورتل القرآن ترتیلا. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے قرآن سننا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ 20 ہو رہی ہیں نا، آپ 20 وہاں پوری کر کے نکلے تاکہ آپ قرآن وہ سارا سنیں، جو مقصد ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ 8 ہو رہی ہیں وہاں پہ 8 پڑھیں. لیکن نبی علیہ السلام کا جو عمل ہے بخاری مسلم میں ہے، اما عائشہ کہتی ہیں رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 11 رکعت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، 8 اس میں یہ نوافل اور 3 وتر. الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 20 رکعت شروع کروائی. الموطا امام مالک میں موجود ہے. اور جو 20 والی روایت الموطا امام مالک میں وہ بے سند روایت ہے. یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوئی. اور جو پوری سند والی روایت ہے اس میں تو موجود ہے کہ حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی. اچھا جی، سند موجود ہے. 8 بھی سعودیہ میں صرف مکے مدینے کی 2 مسجدیں جو ہے نا، جی جی بالکل، اس میں 20 ہوتی ہیں. اور وہ بھی انہوں نے 2 امام مقرر کیے ہیں، 10+10 کرتے جی ہیں. بالکل، وہ حنفیوں کی وجہ سے کرتے ہیں. ادروائز پورے سعودی عرب میں ام القری، مکے کی یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی سب 11 رکعتیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے سعودی حکومت سے کہ یہ کام ختم کریں، 20 والا 11 والا شروع کروائیں. اچھا 11 والے میں وہ جو وطر کی بات ہے، وطر میں بھی اختلاف ہے کہ 1 ہے یا 3 ہے. وطر جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں عربی میں آڈ کو، ٹھیک ہے، طاق. نبی علیہ السلام 1 رکعت کے ذریعے پوری نماز کو طاق کرتے تھے. ٹھیک ہے، عمومی عمل آپ کا 3 وطر ہے، بخاری میں آیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو 3 وطر پہ پایا، البتہ 1 میں حرج نہیں، 1 بھی جائز ہے. لیکن عمومی عمل نبی علیہ السلام کا جو ہے وہ 3 ہے. جو آپ کا 1 بھی ملتا ہے وہ 2+1 ہے، یا 5 ملتا ہے تو 2+2+1 ہے. 1 جائز ہے، 3 افضل عمل ہے. ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں جی الحمدللہ. اچھا رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے اندر جو ظاہر ہے ایک صبر، تحمل اور یہ چیز کا زیادہ کہا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے یہاں مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، اختلافی مسائل، ایک دوسرے کے اندر برداشت نہیں ہے. تو آپ کیا پیغام دیں گے ینگ جنریشن کو کہ بھائی اگر وہ 3 پڑھ رہا ہے یا وہ 8 پڑھ رہا ہے، وہ 20 پڑھ رہا ہے، تو کو برداشت ہونی چاہیے یا صرف ہونی چاہیے؟ دیکھیں بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، جس کو اس کی بھوک اور پیاس، یعنی وہ جو روزہ اس نے رکھا ہوا ہے اس کو برائی سے نہیں روک پڑی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اصل مقصد تو یہ کہ صبر آپ کے اندر پیدا ہو. تو وہی بات ہے، جڑے تھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے، عقابے بھی پیڑے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو بدنگاہی کی عادت ہے تو وہ حرمین میں بھی جا کے بدنگاہی کرے گا. تو یہ رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو ذرا سیدھا کر لیں. رمضان میں کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جانا کہ آپ جو ہے وہ فوراً نیکی کے راستے کے اوپر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک ماحول پرووائڈ اللہ نے کر دیا کہ سرکش شیاطین قید کر دیے گئے. سارے شیطان نہیں قید ہوئے، جو آپ کے اندر والا شیطان ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہے نا. اور جو ہر ہفتے آپ کو ممبر پہ شیطان نظر آتا ہے، جھوٹی حدیثیں سنانے والا، یعنی علماء کرام اکثر، ایکسیپشن آر آلویز دیر، تو وہ تو وہیں پہ موجود ہے، وہ تو کوئی نہیں قید ہوا ہوا. تو وہ رمضان کے علاوہ بھی یہ تو آپ کنٹینیوس پریکٹس کریں گے تو آپ کے اندر صبر پیدا ہوگا نا. ایک دن میں تو صبر نہیں پیدا ہونا. تو رمضان یہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے. اور پریکٹیکلی میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے واقعی روزہ رکھا ہوا ہے نا تو اس کی جو حالت عصر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہے نا، کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. یہی حالت ہونی چاہیے رمضان کے میں کہ آپ کسی کے ساتھ. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ رمضان میں کوئی جھگڑا کرنے لگے نا تو مجھ سے کہہ دیا کرو یار میں روزے سے ہوں. تو اس طرح یعنی، اور یہ باقی بڑا آسان کہ بھائی روزہ یار میرا منہ نہ کھلواؤ. ٹھیک ہے،
اپنے اوپر قابو کریں. اچھا جو لوگ جابس کرتے ہیں کہیں پہ, یا میں ان لوگوں کی بات کروں جن کا بزنس ہے, جن کے پاس لوگ امپلائز ہیں, تو شریعت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ رمضان میں ان کا کام ہلکا کر دیا جائے, کوئی ٹائمنگ کم کر دی جائے, یا کچھ ایسا کوئی حکم ہے یا کوئی فضیلت ہے یا نہیں, یہ جذباتی باتیں ہیں جی. اچھا جذباتی باتیں. پہلے کون سا کام یہ لوگ کر رہے ہیں اتنا اچھا, سرکاری دفاتر میں بیٹھ کے, ہمیں نہیں پتا, ہم نے سرکاری نوکری کی ہے, ہمیں پتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ جن کی جاب بڑی ٹف ہے, جس طرح مزدور لوگ ہیں, جی جی, وہ تو میرے بھائی ہلکے کام کے ساتھ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ جذباتی لطیفے مشہور کیے ہیں کہ ایک بابے نے روزہ رکھا ہوا, یہ ہوا, یہ کوئی لاکھوں میں ایک بابا ہوتا ہے, کدھر روزہ رکھا جاتا ہے میرے بھائی اتنی مزدوری کرنے کے دوران. تو اس میں گورنمنٹ کا یہ کام ہے یا امیر لوگوں کا کہ ان لوگوں کو مہینے کا خرچہ دے دیں تاکہ وہ اپنے روزے آسانی سے ادا کر سکیں, ورنہ مزدوری کے ساتھ مزدور طبقہ تو کوئی روزہ نہیں رکھتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. باقی رہ کے جو ملازم پیشہ لوگ جو آفیسز کے اندر جاب کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ہمارا تو ہفتے اتوار کا روزہ مشکل ہوتا تھا میری چھٹی میں, آفس میں تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اے سی چل رہا ہے تو میں تو نارملی بیٹھا ہوں. گھر میں تو بندہ اے سی افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ صبح سے شام تک روزہ اپنا بتاتا تھا. آفیسز میں تو روزہ گزارنا بڑا آسان ہے, ادھر کون سا انہوں نے کوئی بہت وزن اٹھایا ہوتا ہے, کتابی کام کر رہے ہوتے ہیں, یا ایون ورک شاپس میں بھی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماحول اویلیبل ہوتا ہے. تو وہ یہ کوئی نہیں ہے, یہ جذباتی جملے ہیں کہ جی آپ اگر کوئی خود اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے تو کرے, شریعت میں یہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اگر وہ مالک سے یہ چاہ رہا ہے نا تو ٹھیک ہے, مزدور بھی مزدوری کام لے, جلدی چھٹی کر جائے, اللہ کے لیے اس نے نہیں قربانی کرنی. یہ ساری قربانیاں امیر لوگوں نے ہی کرنی ہے, غریبوں نے کوئی قربانی نہیں کرنی, جو سیلف پیٹی کا شکار رہتے ہیں. اچھا روزے کے دوران انجیکشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں, اس حوالے سے قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ انجیکشن لگوانے اچھا, اس میں بات ہے تو مجھے ایک ضمن ایک بات یاد آئی. جی جی, ہم نے سوئی گیس کا کنیکشن لگوانا تھا نا, تو اب وہ رمضان کے دن تھے, وہ کھدائی کا کام تھا, تو ہم نے ایک پٹھانوں کے گروپ سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم رات کے وقت کام کرتے ہیں, دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے رات کو آ کے کھدائی کی. تو یہ بھی ایک آپشن ہے, اگر مزدوری والا کوئی معاملہ ہے تو رات کو کر لیں, رات کو بھی کر سکتے ہیں, رات کو لوگ کرتے ہیں. بالکل. تو اس نے روزہ نہیں چھوڑا, اس نے کہا میں رات کو کروں گا, اور بڑے اچھے طریقے سے کام کیا اس نے. تو یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے. ہاں, اب اگلا سوال. انجیکشن کے حوالے سے, ایک تو انسولین کے حوالے سے کیونکہ وہ تو ایک ریگولر ہے, اور روٹین کا اگر کوئی انجیکشن وغیرہ لگوا لیتے ہیں روزے کے دوران, اور کس صورت میں لگوایا جا سکتا ہے؟ ہر صورت میں جائز ہے یا کوئی ایکسٹریم صورت میں جائز ہے, اور روٹین میں اس کے دیکھیں جو عام انجیکشن ہے نا, جی جی, اس کی تو کوئی حاجت نہیں ہے کہ آپ روزے کے اندر اسے لگوائیں. آپ ڈیلے کر سکتے ہیں تو آپ ڈیلے کریں اسے, ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی ٹھیک ہے کہ آپ روزہ یا پھر چھوڑ دیں, توڑ لیں. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ قرآن میں تو واضح ہے کہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر, اور اس کی ایکسٹینشن ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ میں کہ نبی علیہ السلام نے دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. اور یہ مؤخر بھی اس صورت میں ہے کہ جب وہ بعد میں رکھ سکے. اگر مسلسل اس کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے کہ پہلے پریگننٹ ہوئی, پھر بچے کو 2 سال دودھ پلایا, پھر پریگننٹ ہوگی, اور یوں 8-10 سال گزر گئے, تو پھر ٹھیک ہے, روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, فدیہ دے دے, ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا کسی فقیر کو کھلا دے. ظاہر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب یہاں انجیکشن میں آ جائے. انجیکشن بخاری میں واضح قول موجود ہے, اس کی سند مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. ابن عباس کہتے ہیں جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. انجیکشن میں آپ چیز جسم میں داخل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں روزہ ٹوٹے گا, خواہ آپ گوشت میں ڈال رہے ہیں, چاہے آپ نروز کے اندر ڈال رہے ہیں, اس کے اندر وینز کے اندر ڈال رہے ہیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اگر آپ کہتے ہیں میرا نہیں ٹوٹتا, یا اس میں علماء کا اختلاف ہے, تو آپ ٹھیک ہے اس روزے کو کنٹینیو کریں, لیکن احتیاطاً ایک روزے کا آپ فدیہ یا ایک روزے کی قضا ضرور دے دیں. نہیں لیکن جس کا ریگولر مسئلہ ہے, شوگر پیشنٹ ہے, ریگولر جو شوگر پیشنٹ ہے اس میں تو روزہ ہے ہی نہیں, وہ مریض ہے, وہ مرتے دم تک مریض ہے. شوگر پیشنٹس کے اوپر کوئی روزہ نہیں. مریض کی ڈیفینیشن کیا ہے, مطلب وہ کہاں لا علاج آپ کو مریض؟ ہاں جی, وہ مریض وہ ہے جس کی اب ٹھیک ہونے کی گنجائش نہیں ہے. جس طرح شوگر ہے, یہ ڈس آرڈر ہے نا, جی جی, پینکریاز آپ کا کام کرنا چھوڑ گیا, یا پوری زندگی آپ کے ساتھ ایک مسئلہ لگا ہوا ہے, جی جی, ٹھیک ہے, تو اب آپ کے اوپر روزہ کوئی نہیں ہے. آپ نے تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہے. آپ تو صرف انسولین کو لے کے بیٹھے ہیں نا, خالی میدا بھی نہیں بعض لوگ رکھ سکتے ہیں, تو وہ صرف روزوں کا فدیہ دیں, ان کے اوپر روزہ کوئی نہیں ہے. پرماننٹ مریض ہیں, اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے ان کو. اور یہ جو حال میں اجازت ہے, وہ ینگ بندہ ہے, اس کو شوگر ہو گیا, وہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے. ینگ بندے مر بھی جاتے ہیں میرے بھائی, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا؟ یہ تو نہیں کہ بوڑھا میں بالکل اگر ہو گئی ہے, رپورٹ آ گئی کہ آپ کو شوگر ہے, تو آپ روزہ نہ رکھیں. وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا. میں تو
میرے سسر ہے 70+ ہے, شوگر ہے ان کو, ٹھیک ہے, وہ ابھی بھی روزہ رکھتے ہیں, ان کو میرے تو کوئی والد صاحب کو بھی ہے ہاں, شوگر ماشاءاللہ. تو ایویں کوئی تماشا کسی نے بنا لیا ہے خام خواہ, تو لادہ بات ہے اگر کوئی باقی اس ایکسٹریم کو ہے تو نہ رکھے نا روزہ یار, اس پہ روزہ نہیں ہے, فدیہ دے, صدقہ ایک وقت کا کھانا ایک اس کو کھلائے اور اپنے معاملات کو چلے. انسولین سے اس نے کیا کرنا ہے, انسولین تو آپ کے اس جو آپ نے شوگر جو آپ کے اندر ہے اس کو ان کے سیلز کو توڑنے کے لیے یوز ہوتی ہے نا. انسولین سے آپ کی کوئی بھوک تو نہیں مٹ جانی. جی بالکل. ہاں, تو انسولین آپ ٹھیک ہے, انسولین آپ نے لگانی ہے نا, تو آپ کھانا کھائیں ساتھ ٹیکا لگا لیں ختم سحری سے پہلے, اور وہاں پہ آپ اس کے بعد کر لیں. یہ مسئلہ نہیں ہوتا ٹیکے کا, شوگر والوں کو کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے. جی بالکل. ہاں, شوگر کا مسئلہ انسولین نہیں ہے. انسولین ساری اور افطاری میں لی جا سکتی ہے اور لوگ لیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ کبھی بھوک زیادہ لگ جاتی ہے, پیاس زیادہ لگ جاتی ہے. تو میں آپ کو اب کیسے کہہ دوں کہ بھی کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, آپ پہ روزہ ہے ہی نہیں. اس سے اگلا ورژن, آپ پہ روزہ نہیں ہے, آپ چاہے ینگ ہے, جب اللہ نے آپ سے ایک چیز اٹھا لی ہے. اس کو میں آپ مثال سے دیتا ہوں. سنن کبری البیہقی میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر آذربائیجان کے جنگ کے سلسلے میں حضرت عثمان کے دور میں رشیا ٹریول کر رہے تھے. ایک جگہ وہ رکے اور برف باری شروع ہو گئی. 6 مہینے تک برف باری ہوتی رہی اور وہ قصر نماز ادا کرتے رہے. ویسے تو 19 دن یا 15 دن ہے, 6 مہینے کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو آج کل کرتے ہوئے یہ ہو گیا. تو ان کو تو کسی نے کہا جی آپ کی 6 مہینے کی نمازیں پار ہو گئی. تو آپ دیکھیں حالات و واقعات کیسے ہیں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین میں آسانی دی, آپ اس کو یوٹیلائز کریں. البتہ ایک اور طرح کے مریض ہیں جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے, وہ انہیلر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں مسئلہ ہے کہ اس میں تو ظاہر ہے ایک دوائی والا سلسلہ ہے. اگر ہم انہیلر کے بارے میں کوئی تھوڑی سی گنجائش نکالیں گے تو سگریٹ والے بھی اپنی گنجائشیں نکالنا شروع کر دیں گے. وہ بھی کہیں گے ہم کھا تو کچھ نہیں رہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, انہیلر کبھی کبھار یوز کرنا پڑے گا, کوئی بہت زیادہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے. ادروائز صرف ریلیکس ہونے کے لیے انہیلر یوز نہ کریں. اور اگر کوئی انہیلر یوز کرتا ہے, ہم ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ اس طرح کا نہیں لگاتے, اگرچہ روزہ ٹوٹنے والی کیٹیگری میں بھی جا سکتا ہے, لیکن احتیاطاً وہ اپنے اس روزے کی ایک یا تو قضا کر سکتا ہے تو کرے, اگر نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ ایک روزے کا فدیہ ضرور دے. یہ اب وہ سارے مسئلے ہیں جو اجتہادی ہیں, جو اجتہاد کے اوپر چھوڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے, باقی سرما لگانے سے یا کان میں پانی چلا جائے یا جو نیچرل تھوک ہوتی ہے وہ نگل لینے سے یا غوطہ آنے سے خود ہی اندر چلے جانے سے, ان چیزوں سے